اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اسے اچھا انسان بنا دو، ورنہ یاد رکھنا برے لوگ اپنا دوست بنا کر اسے برا انسان بنا دیں گے۔ انسان ہو یا جانور، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنی اولاد کے آرام و سکون کے لیے دوسروں کا حق چھین کر بھی اپنی اولاد کو سہولیات مہیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار تھے۔ وہ بڑا ہی پریشان حال دکھائی دے رہا تھا۔ تو حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ حضرت علی کے سامنے اپنی فریاد کچھ اس طرح سے پیش کرنے لگا۔ وہ عرض کرنے لگا کہ یا علی، یا امیر المومنین، میری فریاد سنیے۔ میں وہ بدقسمت انسان ہوں، میں وہ بدقسمت بیٹا ہوں کہ جسے اس کی ماں نے جنم دیا، یعنی مجھے میری ماں نے جنم دیا، میں اس کی گود میں آیا، اس کے شکم سے اس کی گود میں آیا، مجھے اس نے پالا پوسا، میری تربیت کی، مجھے اچھی سے اچھی تربیت دی، میری بہت اچھے سے پرورش کی، مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ آج جب میں جوان ہو گیا، جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تو میری ماں نے مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری ماں نے مجھے بڑا کیا، جوان کیا۔ جب میں جوان ہوا تو گھر سے باہر نکال دیا، اور مجھ پر ظلم یہ کیا کہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اب میری ماں مجھے کہتی ہے کہ تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی، میں نہیں جانتی کہ تو کون ہے، تو میرے سامنے نہ آیا کر، میرے گھر سے دور چلا جا، تو دفع ہو جا، میری آنکھوں کے سامنے نہ آ۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی، اس نے تو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ تو اے دکھیوں کے دکھ سننے والے، اے مظلوموں کی فریادیں سننے والے، اے امیر المومنین یا علی، میں اپنی فریاد لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں بہت بڑا مظلوم ہوں، اور مجھ پر ظلم کسی غیر نے نہیں کیا، بلکہ میری اپنی ماں نے کیا ہے۔ وہ ماں جس نے مجھے پالا پوسا، مجھے بڑا کیا، اور مجھے کھلایا پلایا، مجھے چلنا سکھایا، مجھے بولنا سکھایا، میری بہت اچھی تربیت کی، مجھے اچھی پرورش دی، اور اس نے ہی مجھے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ خدارا میرے اس مسئلے کا حل کریں، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس نوجوان کی یہ روداد سننے کے بعد حضرت علی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، مجھے یہ بتا کہ تیری ماں کہاں رہتی ہے، تیرا گھر کہاں ہے، تیری ماں کہاں ہے؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ میری ماں فلاں قبیلے کے فلاں گھر میں رہتی ہے، فلاں جگہ پر رہتی ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت علی نے اپنے کسی خادم سے کہا، جلدی کرو، اس کی ماں کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اس کی ماں کو میرے سامنے حاضر کرو، پیش کرو، اس نے بیٹا ماننے سے کیوں انکار کیا ہے، اس پر کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ماں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وہ کس قدر سخت دل عورت ہے جس نے اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے، اپنی اولاد کو خود سے دور کر دیا ہے، خود سے جدا کر دیا ہے۔ تو وہ خادم اس کے گھر کی طرف چل پڑا، اس نوجوان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے قبیلے میں پہنچا، بڑی ہی مشکلوں کے ساتھ اس نے سفر طے کیا، اس کے گھر پہنچا، تو جا کر اس کی ماں کو طلب کیا، کہا اس کی ماں کہاں ہے، فلاں نوجوان کی ماں کہاں ہے؟ جب اس کی ماں آئی تو اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جلدی کرو، امیر المومنین حضرت علی کے دربار میں آپ کو طلب کیا گیا ہے، میرے ساتھ چلو۔ اس عورت نے کہا کہ امیر المومنین کے دربار میں میرا کیا کام، میں عورت ہوں، میرا کیا کام وہاں؟ تو وہ جو شخص وہاں پیغام لے کر گیا ہوا تھا، وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے جو بیٹے نے آپ کے خلاف مقدمہ حضرت علی کی عدالت میں پیش کر دیا ہے، لہٰذا آپ کو ہر حال میں وہاں جانا چاہیے۔ تو اس عورت کو جب پتہ چلا کہ میرا مقدمہ حضرت علی کی عدالت میں پیش ہو چکا ہے اور اب وہاں جانا میرے لیے ضروری ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنے چاروں بھائیوں اور 40 جھوٹے گواہوں کو اپنے ساتھ لیا۔ 4 بھائی تھے اس کے، اور 40 جھوٹے گواہوں کو ساتھ لے کر، ان کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت علی کی عدالت میں پیش ہوئے۔
حضرت علی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ عدالت میں حاضر ہو کر وہ جب بیٹھی تو حضرت علی نے اس نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ نوجوان پھر وہی کہنے لگا، اس نے اپنی فریاد دہرائی۔ اس نے کہا، یا علی، میں مظلوم ہوں، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنم دیا، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے میری تربیت کی، پرورش کی، اس نے مجھے پالا پوسا، بڑا کیا، کھلایا پلایا، میرے لیے تکلیفیں برداشت کی، میرا باپ نہیں تھا تو اس نے میرے لیے سب کچھ برداشت کیا، ہر ظلم سہا، اس نے مجھے پال پوس کر جب بڑا کر دیا تو اب گھر سے باہر نکال دیا، اب کہتی ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں، بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تو جب اس کی فریاد اس نے سامنے پیش کی تو حضرت علی نے اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ اے عورت، مجھے یہ بتا، کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے؟ کیا یہ جھوٹ تو نہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اللہ اللہ امیر المومنین، یہ تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں، میں تو اسے پہچانتی بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت علی نے کہا، تو واقعی نہیں جانتی؟ اس نے کہا، ہاں میں بالکل نہیں جانتی، میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہوں، تو میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، تو بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے عورت، مجھے یہ بتا، کیا تو کوئی گواہی پیش کر سکتی ہے اس بارے میں؟ اس عورت نے کہا، جی، یہ سب لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت علی نے ان گواہوں سے پوچھا تو وہ سب کے سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، اس کے بھائی اور 40 جھوٹے گواہ جو تھے وہ سب کے سب یک زبان ہو کر ایک ہی الفاظ میں کہنے لگے کہ یا علی، یہ جو نوجوان ہے یہ جھوٹا ہے، یہ عورت واقعی اس کو نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، یہ اس عورت کو اس کے قبیلے میں رسوا کرنا چاہتا ہے، اس عورت کی بہت زیادہ عزت ہے، اس کے قبیلے کے لوگ جو ہیں اس عورت کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، جب شادی نہیں ہوئی تو پھر بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بڑی ہی پاک دامن عورت ہے۔ تو جب لوگوں نے اس کے بارے میں جھوٹی گواہی پیش کر دی تو ان گواہوں کی گواہی سننے کے بعد یہ مسئلہ تو کافی زیادہ مشکل اور دشوار ہو چکا تھا، لیکن حضرت علی بھی تو شہر علم کا دروازہ ہے نا، انہوں نے جو مسئلے کا حل کیا، حضرت علی نے اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے عورت، مجھے یہ بتا، کیا تیرا کوئی سرپرست ہے؟ اس عورت نے اپنے بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یا علی، یہ چاروں کے چاروں میرے بھائی ہیں اور یہی میرے سرپرست ہیں۔ تو آپ نے ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ آج میں اس مسئلے کا وہ حل کروں گا جو اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس کے رسول کو بھی، اور جو میں فیصلہ کرنے لگا ہوں کیا تمہیں وہ قبول ہے؟ تمہاری بہن کو بھی قابل قبول ہوگا؟ تو وہ جو اس کے 4 بھائی تھے وہ چاروں کہنے لگے کہ جی یا علی، جو بھی آپ فیصلہ کریں ہمیں دل سے قبول ہوگا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ اور یہ ساری حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اس عورت کا نکاح اس جوان کے ساتھ کرتا ہوں، چونکہ یہ بیٹا ماننے سے تو انکار کر چکی ہے، لہٰذا میں اس کی شادی اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے فرمایا کہ 400 درہم حق مہر میری طرف سے اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ حضرت علی نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ جا کر 400 درہم لے کر آؤ۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ نوجوان وہاں سے گیا، غلام وہاں سے گیا، جا کر وہ 400 درہم لے کر آیا، آ کر اس نوجوان کو دے دی۔ اس نوجوان سے حضرت علی نے فرمایا کہ جلدی کرو، یہ درہم لے کر اپنی عورت کی گود میں ڈال دو اور اسے اپنے گھر لے کر چلے جاؤ، میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب وہ نوجوان وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر اس عورت کی جھولی میں وہ 400 درہم ڈال دیے۔ جیسے ہی وہ 400 درہم اس کی جھولی میں ڈالے تو عورت چیخ اٹھی، چیخ کر کہنے لگی، یا علی، کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کسی بیٹے کی اس کی ماں کے ساتھ شادی کر دی جائے، اس کا نکاح اس کے بیٹے کے ساتھ کر دیا جائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، شکر ہے تو نے اسے بیٹا مان لیا، اسے اپنا بیٹا کہہ دیا، ورنہ یاد رکھنا تیرا حشر بھی بنی اسرائیل کی عورت کے جیسا ہوتا۔ وہ عورت کہنے لگی، بنی اسرائیل کی عورت کو کیا ہوا تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا شوہر انتقال کر چکا تھا، بیوہ تھی، اس کا ایک خوبصورت سا بیٹا تھا، بڑا ہی حسین و جمیل تھا، بہت ہی خوبصورت تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی وہ زندگی گزار رہی تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی پرورش کرتی، اسے پالتی پوستی، بس اسی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ تو وہ عورت جو تھی وہ بڑی ہی عیش و عشرت کرتی، چونکہ اس کے پاس شوہر تو تھا نہیں، لہٰذا اس کے دل میں ایک بار شہوت پیدا ہوئی،
اس کے دل نے چاہا کہ میں گناہ کروں۔ جب اسے کوئی اور نظر نہ آیا، اسے سامنے اپنا بیٹا ہی نظر آیا، تو اپنے بیٹے کی طرف اس نے اپنا شہوت بھرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ بیٹے کی طرف شہوت بھرا ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو زمین بھی کانپ اٹھی، چرند پرند کانپ اٹھے، آسمان رونے لگا۔ اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ گناہ کرے، اس دھرتی کو گندا کرے۔ لہٰذا اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ جلدی سے اس کی روح قبض کر لو۔ اس عورت کی وہیں پہ روح قبض ہو گئی۔ قبل اس کے کہ اس کے ساتھ گناہ کرتی، اس کی روح وہیں قبض ہو گئی۔ اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب جب وہ قبر میں گئی تو اس کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں کا ایک ہاتھ جہنم میں ہے، ایک ہاتھ جہنم میں ہے، اور جہنم میں اسے پاؤں کے بل لٹکایا گیا ہے، اسے بچھو ڈنک مار رہے ہیں، اور اس کی زبان پر ایک سانپ مسلط کیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے اپنی ماں سے پوچھا، اس نوجوان نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اے ماں، تیرے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم کیوں ہوا؟ تجھے اتنا بڑا عذاب کیوں دیا گیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے شہوت کی وجہ سے اپنا جو ہاتھ تیری طرف بڑھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ پر بچھو مسلط کر دیے ہیں، اور جن قدموں کے ساتھ چل کر گناہ کی نیت سے میں تیرے پاس گئی تھی، انہی قدموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں لٹکا دیا، اور میری زبان اور دل پر ایک سانپ مسلط کر دیا ہے جو مجھے ایک ڈنک مارتا ہے، میں 70 گز زمین میں نیچے دھنس جاتی ہوں۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، کبھی بھی بے حیائی والا کوئی غلیظ گناہ مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاؤ گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔